بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام سے پہلے کا نام مابا تھا۔ والد کا نام ابو زخشان تھا جو اصفہان فارس کے نواحی بستی جائی کا سردار تھا۔ ابو زخشان دربار ایران میں بڑا رسوخ رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک بڑا ذمہ دار تھا بلکہ ایک بڑے آتش کدے کا بھی محتمم تھا۔ اگرچہ مابا کی پرورش بڑے لاڈ پیار سے ہوئی لیکن اس کے باوجود یہ بچہ بہت سادہ اور خاموش طبی تھا۔ مابا اپنے ہم عمر لڑکوں میں کھیلنے کی بجائے ہر وقت آتش کدہ میں آگ جلانے میں مصروف رہتا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ آگ کبھی بجھنے نہ پائے۔ ایک دن والد نے مابا کو کھیتوں میں کسی ضروری کام سے بھیجا۔ فرما بدار بیٹا فوراً کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک گرجا دیکھا تھا جہاں عیسائی عبادت میں مصروف تھے۔ مابا ان کا طریقہ عبادت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے مذہب میں داخل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس نوجوان کو بپتسمہ دے کر دین مسیح میں داخل کر لیا۔ مابا کے دل میں حق پانے کی آرزو بڑی شدید تھی۔ اس نے عیسائیوں سے پوچھا دین عیسوی کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا ان کا مرکز ملک شام میں ہے۔ غروب آفتاب کے بعد جب مابا گھر پہنچا تو والد کو بتایا کہ وہ دن بھر ایک گرجا میں رہا ہے اور اسے ان کا مذہب بہت پسند آیا ہے۔ یہ سن کر والد بہت سیخ پا ہوا اور مابا کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر گھر میں بند کر دیا۔ مابا نہایت حوصلہ سے یہ تکلیف برداشت کرنے لگا۔ ایک دن موقع پا کر مابا نے عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ شام جانے والا کوئی قافلہ ہو تو مجھے مطلع کرنا۔ کچھ دنوں بعد شام سے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے ایران آئے تو مابا نے کسی طریقہ سے بیڑیوں سے نجات حاصل کی اور قافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گیا۔ شام پہنچ کر مابا نے لوگوں سے وہاں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما کا پتہ دریافت کیا اور اس کی خدمت میں پہنچ کر درخواست کی کہ مجھے اپنے دین کی تعلیمات سے سرفراز فرمائیں۔ وہ عیسائیوں کا لارڈ بشپ پادریوں کا سردار تھا۔ اس نے درخواست قبول کرتے ہوئے مابا کو پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ پادری ایک ریاکار شخص تھا، ظاہری زندگی میں نہایت زاہد اور اندرون خانہ عیش و عشرت کا دل دادا اور مال جمع کرنے کا شوقین تھا۔ کچھ عرصہ بعد وہ مر گیا تو مابا نے اس کا کچا چٹھا لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ لوگ سخت ناراض ہوئے تاہم انہوں نے ایک عابد اور زاہد پادری کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ مابا دل و جان سے اس کی خدمت میں مصروف رہتا۔ پادری نے بھی حق کی تعلیم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے مابا سے کہا تم میرے بعد موصل چلے جانا، وہاں فلاں شخص دین مسیح کا سچا پیروکار ہے۔ مابا موصل پہنچ کر اس شخص سے تحصیل علم میں مصروف ہو گیا۔ خدا کی قدرت کچھ عرصہ بعد اس کا آخری وقت بھی قریب آ گیا۔ اس نے مابا کو وصیت کی کہ تم فلاں شخص کے پاس نسبین چلے جانا، میرے علم کے مطابق اس کا وقت دین حق پر کاربند ہے جبکہ دوسرے لوگوں نے دین کو بدل ڈالا ہے۔ مابا نے نسبین پہنچ کر اس مرد پاک باز کی صحبت سے فائدہ اٹھایا۔ جب اس شخص کی موت سر پر آئی تو مابا کو اس نے بتایا کہ جس نور حق کی تمہیں تلاش ہے وہ اموریہ میں فلاں شخص کے پاس ملے گا۔ اموریہ پہنچ کر مابا نے اس کی شاگردی اختیار کر لی۔ یہ ایک نہایت پرہیزگار شخص تھا۔ مابا اس کی صحبت میں دین مسیح کا سچا پیروکار بن گیا۔ اپنے استاد کی طرح وہ بھی دن رات عبادت میں مشغول رہتا۔ خدا کے حصول کے لیے اس نے کچھ بکریاں خرید لی جن کے دودھ سے وہ غذا حاصل کرتا۔ جب اموریہ کے اس لارڈ بشپ کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے مابا کو بلا کر کہا اے حق کے متلاشی، اس وقت ساری دنیا کفر و شرک میں غرق ہے۔ دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کے پاس تجھے بھیجوں، البتہ اس نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے جو دین حنیف کو زندہ کرے گا۔ وہ عرب میں اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جس پر کھجور کے درختوں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ
صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اگر تم اس پاک نبی کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ مابا اس شخص کے کفن دفن سے فارغ ہو کر ہر وقت اس جستجو میں رہنے لگا کہ کسی طرح عرب کی سرزمین پر پہنچا جائے۔ آخر ایک دن اس کی دلی مراد پوری ہوئی۔ قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ مابا نے ان سے درخواست کی کہ اس کے مال مویشی اپنے قبضہ میں لے لو اور اسے ساتھ لے چلو۔ قافلہ والے رضامند ہو گئے۔ جب قافلہ وادی القرا میں پہنچا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے مابا کو غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بیچ دیا۔ ایک دن اس یہودی کا رشتہ دار ملنے آیا جو کہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسے ایک غلام کی ضرورت تھی۔ یہودی نے مابا کو اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یثرب پہنچ کر مابا نے جب کھجورے کے جھنڈ دیکھے تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے جس کا ذکر اس راہب نے کیا تھا اور جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ آخر وہ ساتھ بھی آ گئی جس کا مابا کو انتظار تھا۔ ایک دن اسے پتا چلا قبا میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ مابا نے فوراً وہاں جانا چاہا لیکن مالک نے اجازت نہ دی۔ کچھ دنوں بعد موقع ملا تو مابا کھانے کی کچھ چیزیں خرید کر بارگاہ رسالت میں پہنچا اور عرض کی، اے خدا کے برگزیدہ بندے، یہ چند اشیاء میں نے صدقہ کے لیے رکھی تھی۔ آپ اور آپ کے ساتھی ہجرت کر کے آئے ہیں۔ آپ غریب الوطن ہیں، لہٰذا انہیں قبول فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں لے کر اپنے اصحاب میں تقسیم کر دی لیکن خود اس میں سے نہ لیا۔ مابا نے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ خود استعمال نہیں کرتے۔ اگلے دن پھر کچھ خوراک لے کر مابا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے اس کا کچھ حصہ خود نوش فرمایا اور باقی صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ مابا کو یقین ہو گیا کہ یہی آخر الزمان نبی ہے، تاہم ابھی وہ مہر نبوت کو دیکھنے کا مطمئن تھا۔ چند دنوں بعد مابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پشت اطہر کی جانب جا کر منتظر رہا کہ کسی وقت کپڑا ہٹے تو مہر نبوت کا نظارہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مابا کی دلی کیفیت کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پشت مقدس سے کپڑا ہٹا دیا۔ مابا نے آگے بڑھ کر مہر نبوت کا بوسہ لیا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس کے بعد مابا نے جستجوئے حق کے تمام مراحل ابتدائے آخر تک بیان کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی داستان تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی سنوائی۔ مابا مشرف با اسلام ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلامی نام سلیمان رکھا اور اسی دن سے مابا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ دن رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہیں لیکن یہودی کی غلامی کے باعث ایسا ممکن نہ تھا۔ اسی وجہ سے بدر احد کے غزوات میں بھی شرکت نہ کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مجبوری کا علم تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان، تم اپنے آقا سے اپنی گلو خلاصی کے لیے معاوضہ ادا کرنے کی کوئی سبیل کرو۔ یہ سن کر اپنے آقا سے بات کی۔ اس نے 40 اقیہ سونا اور 300 پودے لگانے کا مطالبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم لوگ سلیمان کو غلامی سے رہائی میں مدد دو۔ صحابہ نے 300 پودے جمع کر کے سلیمان کے ساتھ مل کر یہودی کے باغ میں لگا دیے۔ چند دنوں بعد ایک معرکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 اقیہ سونا دے کر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیا۔ اس دن بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حضر جلوت خلوت میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔